بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف سے آج ہماری شروعات ہے۔ یہ سورت میں اللہ پاک نے جو انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور مطلب کیا اللہ پاک اس وقت انسان کے کتنا قریب ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے وہاں یہ بھی فرمایا کہ پھر مطلب چیلنج کیا کہ کیوں نہیں اس کو روک سکتے۔ تو یہ سارا کچھ واقعہ اس میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کے کچھ حالات بیان ہوں گے جس میں انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شیطان جو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ وہاں جب جائے گا اللہ کے ہاں، تو یہ وہ نفس ہمارا جو ہوتا ہے اس کا، تو وہ وہاں جا کر آپس میں مطلب ان کی جو ساری ڈسکس ہوتی ہے اس قیامت کے وقت، وہ سارا کچھ اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو فرمایا قاف حرف مقطعات ہے، والقرآن المجید، یعنی کہ اور جو قرآن ہے اور جو پڑھائی ہے بڑی شان والی یہ پڑھائی۔ قرآن کا جو لفظ ہے اس کا اگر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بنتا ہے پڑھائی، پڑھنا، کنٹینیو، ریپیٹڈ۔ تو یہ پڑھائی جو ہے بڑی شان والی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ بلکہ ہوا یہ، اللہ پاک نے فرمایا بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ایک اطلاع کرنے والا انہی میں سے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے مثال کے طور کے اوپر دنیا میں انسان بنائے اور اطلاع کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا، یہ اللہ پاک نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے انسانوں میں سے ہی انسان اٹھایا تاکہ ان کو انہی کی زبان میں، انہی کے مطلب انہی میں سے پیدا ہوا وہ ایک انسان جس کو اللہ پاک نے چنا اور اس کی طرف وہی بھیج کر اطلاع کر دینے کی اس کی ڈیوٹی لگا دی، جس کو ہم نبی، رسول، پیغمبر بولتے ہیں۔ تو فرمایا انہی میں سے، تو کہا کافر جو انکاری تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک عجیب ہے، یعنی کہ ان کو یہ چیز بڑی عجیب لگی کہ ایک انسان، انہوں نے نبی کو انسان نہیں مانا۔ آج بھی یہ حال ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آخری نبی جناب محمد علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں وہ بشر نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ آج لوگ ہیں جو ان کو نور بولتے ہیں لیکن بشر نہیں مان رہے۔ تو اسی طرح پہلے بھی لوگ تھے جو نبی کو انسان نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے مطلب اس کو عجیب جانا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، یعنی کہ ایک تو وہ بات ہے کہ انسان ہم میں سے آیا، دوسری ان کو جو بات عجیب لگ رہی ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، یہ پلٹنا بہت دور کا ہے، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے، جو اطلاع دی جاتی ہے کہ جب تم مر جاؤ گے پھر دوبارہ قیامت والے دن اٹھو گے اور تم سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، تو یہ بات ان کے دماغوں اور دلوں میں بیٹھتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق، یعنی کہ بے شک ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، یعنی کہ جو زمین ان کو کھاتی ہے، جو انسان جب دفن ہو جاتا ہے یا زمین کے کسی حصے میں بھی جب وہ اس کی لاش چلی جاتی ہے تو وہ کتنا کی اس کو وہ زمین اس کو کھاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کو اس کا علم ہے ان میں سے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے خوب حفاظت کرنے والی، یعنی کہ اللہ کے ہاں ایک لوح محفوظ بھی ہے جس میں ہر چیز درج ہے، وہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ فرمایا بل کذبوا بالحق، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے سچ بات کو ہی جھٹلا دیا، سچ بات کو ہی نہیں مانا۔ سچ آ گیا سامنے، اس کے بعد بھی اپنی ضدوں کے اوپر اڑے رہے اور حق کو ماننے سے انحراف کرتے رہے۔ لما جاءہم، یعنی کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس حق کو جب آ گیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک معاملہ میں الجھے ہوئے ہیں، یعنی کہ حقیقت میں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی
کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، مطلب دل سے اس کو تسلیم کر لینا، ایک تو ہوتا ہے نا پکا مان لینا، وہ بات ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ایک الجھن سی ہے جس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو یہ ایک اللہ پاک نے مثال فرمائی، کیا بھلا نہیں انہوں نے نہیں دیکھا طرف آسمان کی، یعنی کہ آسمان کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا کہ اپنے اوپر کس طرح بنایا ہم نے اسے اور مزین کیا ہم نے اسے، اور نہیں اس میں کوئی شگاف یعنی کوئی سوراخ وغیرہ اس میں نہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب ہم نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء تھے تو وہ معجزے مانگتے تھے کہ کوئی معجزہ دو، اور ان کے لیے معجزے دیے بھی گئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں سے کوئی مطلب پرندے کی شکل بناتے تھے، پھونک اس میں مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا تھا، اسی طرح کسی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اسی طرح اور بہت سارے معجزات تھے ان کے، اسی طرح پیچھے جو انبیاء گزرے ان کے بڑے بڑے معجزات تھے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد انسان کی ایک عقل اپنی اس جگہ پہ آ گئی جس کے اوپر اس کا مطلب لازم آنا تھا، تو اللہ پاک نے پھر انسان اس کے بعد جو معجزے دیے وہ نارمل ان کو یہی کہا کہ یہ آسمان و زمینوں کی طرف دیکھو، چاند اور سورج کی طرف دیکھو، یہ سب تمہارے لیے معجزے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے آنکھ، ہمارے جسم، یہ سب جو ہے ہمارے لیے معجزے ہیں، تاکہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیق کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کے لیے یہاں بھی اسی کا مطلب وہ اسی کی طرف متوجہ کیا کہ آسمان کو دیکھ لو کس طرح میں نے بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور زمین پھیلایا، پھر آسمانوں کے بعد فرمایا پھر زمین کو پھیلایا ہم نے اسے، اور ڈالا ہم نے اس میں پہاڑوں کو، یعنی کہ میخوں کی طرح اللہ پاک نے ڈال دیا۔ آج سائنٹسٹ ان آیات سے ان کو مطلب جو ظاہر آ گیا سامنے، انہوں نے دیکھا جس طرح پہاڑ اوپر گیا اسی طرح زمین کے نیچے بھی ہے، تو یہ ایک میخوں کی طرح اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو گاڑ دیا، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بارونق۔ یہ دیکھیں نا، جوڑے بارونق، آج کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ نے یہ چیز تحقیق کی اور ان کو پتہ چلا کہ جو پھل ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز پہلے نہیں تھی، تو یہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن میں فرما دی۔ تو فرمایا تب سیرتم و ذکرا لکل عبد منیب، بطور بصیرت اور نصیحت کے واسطے ہر بندے اس کے جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں معجزہ ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو بندہ رجوع کرنے والا ہے، جو دھیان کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر اور اپنے خالق کی، مالک کی مطلب اس بڑائی کے اوپر اس کی بڑائی بولتا رہتا ہے اور پھر التجا کرتا ہے۔ پیچھے ہم سورہ عمران میں پڑھا، آل عمران میں، اس میں کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان کی طرف جب مشاہدے میں آتی ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ فوری کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ وہ کہتے ہیں کہ یار رب میرے، تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا، پاک ہے تو، بس ہم کو بچا لے عذاب سے۔ تو یعنی کہ وہ اس طرح مطلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور نازل اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات اور اناج، مطلب کئی طرح کی کھیتی ہیں، یہ جو اللہ پاک نے اس سے بارش برسانے سے اللہ پاک نے اگائے۔ یہ دیکھیں نا، آج یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم ان کو کھاتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اتنی چیزیں جو اللہ پاک نے دی، اس کے باوجود بھی انسان اللہ کا اگر شکر گزار بندہ نہیں بنتا تو ایسا انسان مطلب پھر کسی کا کیا شکر گزار ہو سکتا ہے جو اللہ پاک کا نہیں ہے، جس نے اس کو پیدا کیا اور ہر چیز اس کے لیے مہیا فرما دی۔ وَالنَّخْلَ سَابِقَاتٍ طَلْعُهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ،
یعنی کہ اور کھجور کے درخت بلند و بالا، ان کے لیے خوشے ہیں تہ بتہ اوپر نیچے، یعنی کہ یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں ساری. ویسے تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ گننے سے بھی وہ کبھی وہ گنتی بھی نہیں آ سکتی. تو یہ فرمایا رزق لعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج. تو یہ دیکھیں یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، پھر اس میں یہ جو رزق چلایا، رزق ہے اپنے غلاموں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مردہ کو، اسی طرح ہوگا نکلا. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح میں نے بارش برسانے سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس کو بنجر کو اس میں سے مطلب روندیاں نکل آئی، مطلب سبزیاں نکل آئی، اور مطلب ہر چیز مطلب وہ اللہ پاک نے پیدا فرما دی. تو اسی طرح انسان بھی جو مر جائے گا تو وہ بھی اسی طرح نکل آئے گا. اللہ کے لیے یہ کون سی مشکل، یہ تو ہم ہر 6 مہینے میں یہ مشاہدے میں ہمارے یہ چیزیں آتی رہتی ہے. تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الراس وثمود، یعنی کہ جھٹلایا تھا پہلے ان سے قوم نوح نے بھی، اور اصحاب راس یعنی کہ کنویں والوں، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ثمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب ایکا اور جنگل والوں نے، وقوم تبع اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر کسی نے جھٹلایا اللہ کے بھیجے ہوئے کو، یعنی کہ جو بھیجے ہیں اللہ پاک نے اپنے رسول وغیرہ، ان کو انہوں نے جھٹلایا تو بات پوری ہو گئی ان پر میری وعید. تو پھر اللہ پاک نے ان کو غرق بھی کیا، اور کئیوں کے اوپر اور طرح کے عذاب بھیجے جن کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں ہم کو ملتے ہیں. افا آئینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا بھلا تھک گئے ہم پہلی تخلیق سے، بلکہ وہ شک میں ہے نئی پیدائش سے. یعنی کہ اللہ پاک نے جب ایک چیز تھی ہی نہیں، انسان تھا ہی نہیں، تو اللہ پاک نے اس کو بنا دیا، تو ابھی بنائے ہوئے کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنانے سے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دوسری تخلیق کے قائل ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے گناہ کی. اگر آپ کو یقین، دیکھیں نا قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو اللہ کے اوپر کو ماننے والے ہیں وہ آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں. جب ان کو یقین ہوگا، جس طرح میں نے کہا کئی دفعہ مثال بیان کی کہ ہم کو یقین ہے کہ آگ ہمیں جلاتی ہے، کوئی بھی بندہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جلاتی ہے. تو اگر ایسا یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہم کو قیامت والے دن اٹھنا ہے، پھر انسان گناہ سے بھی بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا، وہ پورا یقین اس کے اندر ہوگا کہ نہیں میں نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے. تو پھر وہ ہر طرح سے پھونک مار کر اپنا قدم رکھے گا کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ جو جہنم میں ڈلیں گے وہ ہمیشگی کے لیے ڈلیں گے. تو پھر اس لیے وہ پھر انسان بچے گا جب اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ مجھے بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جس طرح یعنی کہ وہ آگ والا یقین ہے، وہ یقین پیدا ہو جائے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق یعنی کہ کنفرم ہے کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈلتا ہے اس کے نفس میں، یعنی کہ اللہ کو علم ہے جو نفس کے اندر چل رہا ہے، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شارک سے بھی، یعنی سب سے زیادہ قریب. ابھی اتنے قریب کو بھی لوگ دور سمجھ رہے ہیں، بیچ میں وسیلے ڈال رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب، پھر بھی اس کے اندر جو وسیلے ڈال رہے ہیں اس کو وہ خود اس کو دور کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں. اجیب دعوٰ اذا دعان، میں دعا کا جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط کیا ہے فاستجیبوا لی فلیؤمنوا بی،
شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کا جواب دیں، یعنی کہ میری بات مانے اور مجھ پر پورا ایمان رکھے، یعنی پورا توکل بھی مجھ پہ اوپر۔ اس طرح آپ پورا توکل اللہ کے اوپر رکھ کر ہمیشہ دل میں جانے کہ میری بات اللہ اسی طرح جانتا ہے، میری مکمل سن رہا ہے، تو آپ جو بھی اللہ سے پکاریں گے تو اللہ آپ کو، اللہ تو دینے کے اوپر قادر ہے، اللہ تو جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو لیکن جو لوگ خود اس کے اندر وسیلے ڈالتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان سے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا جب لے لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ دو دائیں اور بائیں طرف جو بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں جو انسان کرتا ہے، جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی کہ اللہ پاک نے کہیں ان کے اوپر مور لگا دیا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کی بات کو۔ یہ بات تو واضح تر ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عنید، نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک محفوظ نگران تیار ہے، یعنی کہ جو بھی وہ کہتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اس کی گواہی دینے کے لیے اس کی جلد، اس کی اپنا یہ جو جسم ہے یہ بھی گواہی دے گا، چمڑا اس کا گواہی دے گا، ہاتھ پاؤں اس کے گواہی دیں گے۔ وہ بچ نہیں سکتا انسان سے کوئی چیز، یعنی کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے اپنے نظر میں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ صرف اپنے نظریے میں ایسا کر رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، تو آ گئی مدہوشی موت کی حق کے ساتھ، یعنی کہ موت کی مدہوشی جن سے انسان بھاگتا ہے وہ آ جاتی ہے حق کے ساتھ۔ یہی وہ جو تھا تو اس سے بھاگتا، اللہ پاک نے فرمایا اسی سے تو بھاگ رہا تھا، تو وہ آ جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے جوان مر رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ موت سے کوئی کون بھاگ سکا آج تک یا بھاگ سکے گا؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنی عاقبت کی تیاری کر لی جائے، یہ تو ہے ہی عارضی، ختم ہونا ہی ہونا ہے اسے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کم از کم وہ زندگی تو بندہ حاصل کر لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی بات کو جوں کا توں ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اچھا وہ تو تھا جس دن اس نے موت اس کو ملی، پھر کیا ہوگا؟ پھر پھونکا جائے گا سور میں، یہ قیامت والے دن، یہ دن ہوگا وعدے کا، یعنی کہ یہ سور کا پھونک مارنا پچھلی کتابوں میں بھی وارد ہے کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر سب اٹھ پڑیں گے۔ ایک میں ماری جائے گی، پہلے سب گر جائیں گے، پھر اٹھے، پھر دوسری میں ماری جائے گی، پھر سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور انجیل میں تقریباً 7 دفعہ پھونک مارنے کا ذکر ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا، یہ دیکھیں ابھی وہ قیامت کے حالات جو اس دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ ایک تو ان کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا چلو چلو، اور ایک ہوگا جو اس کے ساتھ والا ہوگا، جیسا کہ انسان ہے۔ ابھی دیکھیں نا، انسان کے اندر ایک اس کے اندر نفس ہے اس کا، جو ایک تو وہ ہے جو غلامی میں آ گیا اپنے رب کی، وہ اپنے نفس کو اس کی غلامی رکھ۔ ایک وہ ہے جو اپنے نفس کو ہی بولتا ہے میری بھی آخر کوئی خواہش ہے، وہ اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی خواہش کے اوپر چلتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا نفس جو ہے نا وہ اس کو اندر سے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم بھی سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح اس کا بھی ساتھ میں وہ گواہی دینے والا ہوگا۔ تو لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ پاک نے فرمایا البتہ، یعنی کہ یہ پھر اللہ پاک اس سے کہے گا کہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے، تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا، تو نگاہ آج تیری بڑی تیز ہے۔ یعنی کہ اس وقت جب وہ سامنے آئے گا اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، بالکل باریکی سے ہر چیز
जो दुनिया में वो करता रहा सब कुछ उसके सामने होगा। जो उसके ख्यालात थे, जो उसके मतलब अकायद थे, जो उसके अमाल थे, ये सब कुछ उसके सामने उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह होगा। जुठलाने की उसमें वो हिम्मत ही नहीं होगी। सिर्फ सामने जब आ जाएगा तब पता चल जाएगा। अगर वो तो मतलब नेक वक्तों में हुआ, यानी कि नेक लोगों में, दाहिने हाथ वालों में, तो वो तो फिर ऐशों में होगा। और जो होंगे बाएं हाथ वालों, यानी कि बाएं हाथ वाले, तो उनका अल्लाह पाक ने जहन्नम में ठिकाना रखा हुआ है। वजह क्या थी कि उनके अमलों की मतलब वो वजन ही नहीं था। उन्होंने दुनिया बस कमाई, दुनिया को दिखाने, अगर कुछ अमल किए भी तो दुनिया को दिखाने के लिए, किसी को कुछ दिया भी तो आज वीडियो में बाकायदा पूरी एक गठा एक किसी को कुछ दे रहे हैं, साथ में ऐसे 10 बंदे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि जी हम देखो हम दे रहे हैं। वो देना क्या हो गया? दिखावा। तो अल्लाह पाक को दिखावा, रियाकारी, यही तो शिर्क है। आप अल्लाह के लिए नहीं दे रहे, अपने दिखावे के लिए दे रहे। तो इसी तरह सारे वो अकायद, वो चीजें सामने आ जाएंगी और वो सब कुछ सामने होगा। आज खैर हमारा इख्तिताम सूरतुल काफ की 22 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।